بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاکل فی اناء مفضد، چاندی کے برتن میں کھانا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 5426۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ حذیفہ بن یمان کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے ان کو چاندی کے پیالے میں پانی دیا۔ جب اس نے پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے پیالہ کو اس پر پھینک کر مارا اور کہا، اگر میں نے اسے بارہا اس سے منع نہ کیا ہوتا کہ چاندی سونے کے برتن میں مجھے کچھ نہ دیا کرو۔ آگے وہ فرمانا چاہتے تھے کہ تو میں اس سے یہ معاملہ نہ کرتا، لیکن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ریشم و دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہوں گی۔ متفق علیہ۔ باب و ذکر الطعام، کھانوں کا بیان۔ حدیث نمبر 5427۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو سنگترے جیسی ہے، جس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور مزہ بھی عمدہ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے، جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو ریحانہ جیسی ہے۔ یہ ریحانہ پھول ہے کوئی، جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نکالا کہ مزیدار اور خوشبودار کھانا کھانا درست ہے، کیونکہ مومن کی مثال آپ نے اس سے دی۔ حدیث سے بھی نکلا کہ اگر حلال طور سے اللہ تعالیٰ مزیدار کھانا عنایت فرمائے تو اسے خوشی سے کھائے، حق تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور مزیدار کھانے کھانا زہد اور درویشی کے خلاف نہیں ہے۔ اور جو بعض جاہل فقیر مزیدار کھانے کو پانی یا نمک ملا کر بدمزہ کر کے کھاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ خوش ذائقہ کھانے پر خوش ہونا چاہیے، اسے بد ذائقہ بنانا حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے جاہل فقیر شریعت الہی کو الٹ پلٹ کرنے والے، حلال و حرام کی نہ پرواہ کرنے والے در حقیقت دشمنان اسلام ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 5428۔ انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہوتی ہے، اسی لیے سرید کھانا بھی گویا بہترین کھانا کھانا ہے، جو آج بھی مسلمانوں میں مرغوب ہے، خصوصاً محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی سرید بنا کر کھانا مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ حدیث نمبر 5429۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان کو سونے اور کھانے سے روک دیتا ہے۔ پس جب کسی شخص کی سفری ضرورت حسب منشا پوری ہو جائے تو اسے جلد ہی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ پہلے زمانوں میں سفر واقعی نمونہ سقر ہوتا تھا، مگر آج کے حالات بدل گئے ہیں، پھر بھی سفر میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حدیث ھذا کا حکم آج بھی باقی ہے۔ باب الادمی، سالن کا بیان۔ حدیث نمبر 5430، قاسم بن محمد روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کے ساتھ شریعت کی 3 سنتیں قائم ہوئیں۔ حضرت عائشہ نے انہیں ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے کہا کہ ولا کا تعلق ہم سے ہی قائم ہوگا۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ شرط لگا بھی لو جب بھی ولا اسی کے ساتھ قائم ہوگا جو آزاد کرے گا۔ پھر بیان کیا کہ بریرہ آزاد کی گئیں اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ رہیں یا ان سے الگ ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ کے گھر تشریف لائے، چولہے پر ہانڈی پک رہی تھی، آپ نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا تو روٹی اور گھر میں موجود سالن پیش کیا گیا۔ حضرت نے دریافت کیا کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ عرض کیا دیکھا ہے اللہ کے رسول، لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے، انہوں نے ہمیں ہدیہ کے طور پر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ باب الحلوہ والعسل، میٹھی چیز اور شہد کا بیان۔ حدیث نمبر 5431، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے، متفق علیہ۔ اس نیت سے میٹھی چیز اور شہد کھانا بھی عین ثواب ہے۔ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز آپ نے پسند فرمائی ہم بھی اسے پسند کریں، ایسے ہی لوگوں کا نام اہل حدیث ہے۔ حدیث نمبر 5432، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا۔ اس وقت میں روٹی نہیں کھاتا تھا، نہ ریشم پہنتا تھا، نہ فلاں اور فلانی میری خدمت کرتے تھے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات میں اپنے پیٹ پر کنکریاں لگا لیتا اور کبھی میں کسی سے کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہتا، حالانکہ وہ مجھے یاد ہوتی۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلا دے۔ اور مسکینوں کے لیے سب سے بہترین شخص حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھی کا ڈبہ نکال کر لاتے اور اس میں کچھ نہ ہوتا، ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ لگا ہوتا اسے چاٹ لیتے تھے۔ ابن منیر نے کہا چونکہ اکثر کپیوں میں شہد ہی ہوتا ہے اور ایک طریق میں اس کی صراحت آئی ہے یعنی شہد کی کپی، تو باب کی مناسبت حاصل ہو گئی۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طریق کی طرف اشارہ کیا
घी का डिब्बा भी मुराद हो सकता है। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब हज़रत अली से 10 साल बड़े थे। मुहाजिरीन हबशा के सरदार रहे। सन 7 हिजरी में मदीना वापस तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे खैबर में थे, ये भी वहाँ पहुँच गए। नबी अकरम ने फरमाया कि मैं नहीं कह सकता कि मुझको फ़तेह खैबर की खुशी ज़्यादा है या जाफ़र के आने की। सन 8 हिजरी में जंग मूता में शहीद हुए। तलवार और नेज़े के 90 से ज़्यादा ज़ख्म इनके सामने की तरफ मौजूद थे। दोनों बाजू जड़ से कट गए थे। उम्र मुबारक बवक़्त शहादत 40 साल की थी। बाबुद्दुब्बाई कद्दू का बयान। हदीस नंबर 5433। अनस बिन मालिक अंसारी रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक दर्जी ग़ुलाम के पास तशरीफ़ ले गए। फिर आपकी खिदमत में पका हुआ कद्दू पेश किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे रग़बत के साथ खाने लगे। उसी वक्त से मैं भी कद्दू पसंद करता हूँ, क्योंकि हुजूर अकरम को उसे मैंने खाते हुए देखा है। एक रिवायत में है कि हज़रत अनस कद्दू खाते और कहते, तू वो दरख्त है जो मुझको बहुत ही ज़्यादा महबूब है, क्योंकि नबी अकरम तुझसे मोहब्बत रखते थे। इमाम अहमद ने रिवायत किया है कि कद्दू आपको सब खानों में ज़्यादा पसंद था। हज़रत आयशा ने रिवायत किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादी में कद्दू ज़्यादा डालो, इससे आदमी का रंज दफ़ा होता है। एक हदीस में है कद्दू और खुरमा वो दोनों जन्नत के मेवे हैं। एक हदीस में है कि कद्दू से दिमाग को ताकत होती है, और एक और हदीस में है कि कद्दू बसारत को कवी करता और क़ल्ब को रोशन करता है। बाबुर रजुल यतकल्लफ़ु अत्ताआम लिइख़वानिही। अपने दोस्तों और मुसलमान भाइयों की दावत के लिए तकल्लुफ़ से तैयार किया जाए, खाना पुरतकल्लुफ़ तैयार करवाया जाए। हदीस नंबर 5334 5434। अबू मसूद अंसारी रिवायत करते हैं कि जमात अंसार में एक साहब थे जिन्हें अबू शुएब कहा जाता था। उसके पास एक ग़ुलाम था जो गोश्त बेचता था। हज़रत अबू शुएब ने इस ग़ुलाम से कहा, तुम मेरी तरफ़ से खाना तैयार कर दो, मैं चाहता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 5 आदमियों की दावत करूँ। चुनांचे वो हुजूर अकरम को 4 दूसरे आदमियों के साथ बुलाकर लाए। उनके एक साहब भी चलने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम 5 आदमियों की तुमने दावत की है, मगर ये साहब भी हमारे साथ आए हैं, अगर चाहें तो इन्हें इजाज़त दे दो और अगर चाहो तो मना कर दो। अबू शुएब ने कहा कि मैंने इन्हें भी इजाज़त दे दी। मोहम्मद बिन यूसुफ ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल से सुना, वो बयान करते थे कि जब लोग दस्तरख़्वान पर बैठे हों तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं है कि एक दस्तरख़्वान वाले दूसरे दस्तरख़्वान वालों को अपने दस्तरख़्वान से उठाकर कोई चीज़ दें। अलबत्ता एक ही दस्तरख़्वान पर उनके शुरका को इसमें से कोई चीज़ देने न देने का अख्तियार है। बाप की मुताबिकत इससे निकली कि इसने ख़ास 5 आदमियों का खाना तैयार कराया तो ज़रूर इसमें तकल्लुफ़ किया होगा। मालूम हुआ कि मेज़बान को अख्तियार है कि जो बिन बुलाए चला आए उसको इजाज़त दे या न दे।
بن بلائے دعوت میں جانا حرام ہے، مگر جب یہ یقین ہو کہ میزبان اس کے جانے سے خوش ہوگا اور دونوں میں بے تکلفی ہو تو درست ہے۔ اسی طرح اگر عام دعوت ہے تو اس میں بھی جانا جائز ہے۔ باب من اضاف رجلا الى طعام واقبل هو على عمله، صاحب خانہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ بھی وہ کھائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نو عمر تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک درزی غلام کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ایک پیالہ لایا جس میں کھانا تھا اور اوپر کدو کے قطلے تھے۔ آپ کدو تلاش کرنے لگے۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو کدو کے قطلے آپ کے سامنے جمع کر کے رکھنے لگا۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ پیالہ حضور کے سامنے رکھنے کے بعد غلام اپنے کام میں لگ گیا۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ اسی وقت سے میں بھی کدو پسند کرتا ہوں جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا۔ باب المرق، شوربہ کا بیان۔ حدیث نمبر 5436۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ نبی اکرم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا جس میں کدو اور خشک گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جسے محبوب پسند کرے اسے محب بھی پسند کرے۔ سچ ہے، ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ حضرت امام مالک بن انس بن اصبہی امام دار الہجرہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 84 سال کی عمر میں 179 میں انتقال فرمایا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی حدیث کی سند امام مالک تک پہنچ جاتی ہے تو حدیث نہایت اعلیٰ مقام صحت حاصل کر لیتی ہے۔ امام شافعی اور ہارون رشید جیسے 1000 علماء اور لوگ ان کے شاگرد ہیں۔ باب القدید، خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کا بیان۔ حدیث نمبر 5437۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوربہ لایا گیا۔ اس میں کدو اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کے قطلے تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ حدیث نمبر 5438۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی والا رکھنے سے منع فرمایا ہو۔ صرف اس سال یہ حکم دیا تھا جس سال قحط کی وجہ سے لوگ فاقے میں مبتلا تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ غنی ہیں وہ گوشت محتاجوں کو کھلائیں اور جمع کر کے نہ رکھیں، اور ہم تو بکری کے پائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور 15 دن بعد تک کھاتے تھے۔ اور آل محمد نے کبھی سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر سیر ہو کر نہیں کھائی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے فرزندان نرینہ 3 تھے۔
مگر تینوں حالت طفلی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، جن کے نام قاسم، عبداللہ اور ابراہیم ہیں، اور دختران طاہرہ 4 ہیں، زینب، حضرت زینب جو حضرت قاسم سے چھوٹی اور دیگر اولاد النبی سے بڑی ہیں، حضرت رقیہ جو حضرت زینب سے چھوٹی ہیں، حضرت ام کلثوم جو حضرت رقیہ سے چھوٹی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، چوتھی حضرت فاطمہ ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت فاطمہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وصیت فرمائی تھی کہ میری بیٹی اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ باب من ناول او قدم الی صاحبہ علی المائدۃ شیئا، جس نے ایک ہی دسترخوان پر کوئی چیز اٹھا کر اپنے دوسرے ساتھی کو دی یا اس کے سامنے رکھی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر ایک دسترخوان پر ایک دوسرے کی طرف دسترخوان کے کھانے بڑھائے، لیکن یہ جائز نہیں کہ میزبان کی اجازت کے بغیر ایک دسترخوان سے دوسرے دسترخوان کی طرف کوئی چیز بڑھائی جائے۔ حدیث نمبر 5439، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے نبی اکرم کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ میں بھی حضور اکرم کے ساتھ اس دعوت میں گیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں جو کی روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور خشک گوشت اور خشک کیا ہوا گوشت تھا پیش کیا۔ حضرت انس نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ میں چاروں طرف کدو تلاش کر رہے ہیں، اسی دن سے میں بھی کدو پسند کرنے لگا تھا۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس نے کہ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کے قطلے تلاش کر کے اکٹھے کرنے لگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی ثمامہ کی روایت سے ترجمہ باب نکالا ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایک دسترخوان والے دوسرے شخص کو جو اس دسترخوان پر بیٹھا ہو کھانا دے سکتے ہیں، خواہ کھانا ایک ہی برتن میں ہو یا علیحدہ برتنوں میں، مگر جس کو کھانا دے رہے ہیں اس کی مرضی بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شکم سیر ہو رہا ہو اسے کھانا دینا اس کی اجازت کے بغیر غلط ہوگا۔ باب الرطب بالقثاء، تازہ کھجور اور ککڑی ایک ساتھ کھانا۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھا ہے، متفق علیہ۔ یہ بڑی دانائی اور حکمت کی بات ہے، ایک دوسرے کی مسلح ہیں۔ کھجور کی گرمی ککڑی توڑ دیتی ہے جو ٹھنڈی ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت جعفر کے پہلے بیٹے ہیں جو حبش میں پیدا ہوئے۔ کثرت سخاوت سے ان کا لقب بحر الجود تھا۔ حد درجہ کے عبادت گزار تھے۔ سن 80 ہجری میں 90 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔ باب الحشف، ردی کھجور کے بقا بیان، یعنی ردی کھجور راشن میں امام دے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5441، ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے یہاں 7 دن تک مہمان رہا۔ وہ اور ان کی بیوی اور ان کے خادم نے رات میں جاگنے کی
बारी मुकर्रर कर रखी थी। रात के एक तिहाई हिस्सा में एक साहब नमाज़ पढ़ते रहते, फिर दूसरे को जगह देते, और मैंने हज़रत अबू हुरैरा को ये कहते सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में एक मर्तबा खजूरें तकसीम की और मुझे भी 7 खजूरें दी। एक उनमें ख़राब थी, मगर उन्होंने उसे भी बखुशी कबूल किया। इताअत शियारी का यही तकाज़ा है, न कि उन मुक़ल्लिदीन जामिदीन की तरह जो मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू के मुआफ़िक अमल करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह। हदीस से बवक़्ते ज़रूरत राशन तकसीम करना भी साबित हुआ, जो इमाम बुखारी ने हदीस हादा से साबित फरमाया है और आपके इज्तिहाद इल्मी की दलील है। फिर भी कितने मुआनिद मुक़ल्लिद अक़ल के ख़ुद कोरे हैं जो इमाम मौसूफ़ को मुस्तहिद नहीं मानते, बल्कि मिसल अपने मुक़ल्लिद मशहूर करते हैं। हदीस नंबर 5441। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खजूर तकसीम की, 5 मुझे इनायत फरमाई। 4 तो अच्छी खजूरें थीं और एक ख़राब थी, जो मेरे दांतों के लिए सबसे ज़्यादा सख्त थी। गल्ला की कामयाबी के ज़माना में इन अहादीस से सरकारी सतह पर राशन की तकसीम का तरीक़ा साबित हुआ। ये भी मालूम हुआ कि राशन अच्छा हो या रद्दी, बराबर हिस्सा सबको तकसीम करना चाहिए। आज के दौरे गिरानी में राशन की सही तकसीम के लिए इन अहादीस नबविया में बड़ी रोशनी मिलती है, मगर देखने समझने अमली जामा पहनाने के लिए दीदे बीना की ज़रूरत है, ना कि आजकल जैसे बददियानत तकसीम कारों की, जिनके हाथों सही तकसीम न होने के बाइस मखलूक इलाही परेशान है। ये राशन तकसीम करने का दूसरा वाक़या है। बाबुर रोताबी व तमरी, ताज़ा खजूर और खुश्क खजूर के बयान में और अल्लाह के इस फरमान का बयान, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ी नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, और अपनी तरफ खजूर की शाख को हिला तो तुम पर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। हदीस नंबर 5442। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और हम पानी और खजूर ही से अक्सर दिनों में पेट भर लिया करते थे। हदीस नंबर 5443। जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि मदीना में एक यहूदी था और वो मुझे कर्ज़ इस शर्त पर दिया करता था कि मेरी खजूरें तैयार होने के वक्त ले लेगा। जाबिर की एक ज़मीन बेरे मरूमा के रास्ता में थी। 1 साल खजूर के बाग में फल नहीं आए। फिर चुने जाने का जब चुने जाने का वक्त आया तो वो यहूदी मेरे पास आया, लेकिन मैंने तो बाग से कुछ भी नहीं तोड़ा था, इसलिए मैं आइंदा साल के लिए मोहलत मांगने लगा, लेकिन उसने मोहलत देने से इनकार कर दिया। उसकी खबर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो आपने अपने सहाबा से फरमाया, चलो यहूदी से जाबिर के लिए हम मोहलत मांगेंगे। चुनांचे सब मेरे बाग में तशरीफ़ लाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी से गुफ्तगू फरमाते रहे, लेकिन वो यही कहता रहा कि अबुल क़ासिम, मैं मोहलत नहीं दे सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आप खड़े हो गए और खजूर के बाग में चारों तरफ फिरे, फिर तशरीफ़ लाए और उससे गुफ्तगू की, लेकिन उसने अब भी इनकार किया। फिर मैं खड़ा हुआ
اور تھوڑی سی تازہ کھجور لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناول فرمایا، پھر فرمایا جابر تمہاری جھوپڑی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اس میں میرے لیے کچھ فرش بچھا دو۔ میں نے بچھا دیا تو آپ داخل ہوئے اور آرام فرمایا، پھر بیدار ہوئے تو میں ایک مٹھی اور کھجور لایا۔ حضرت نے ان میں سے بھی تناول فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور یہودی سے گفتگو کی۔ اس نے اب بھی انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باغ میں کھڑے ہوئے، پھر فرمایا جابر جاؤ اب پھل توڑو اور قرض ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے توڑے جانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور میں نے باغ میں سے اتنی کھجوریں توڑی جن سے میں نے قرض ادا کر دیا، اور اس میں سے کھجوریں بچ بھی گئیں۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا اس حدیث میں عروش کا لفظ ہے۔ عروش اور عریش عمارت کی چھت کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ سورہ انعام میں لفظ معروشات سے مراد انگور وغیرہ کی ٹٹیاں ہیں۔ دوسری آیت سورہ بقرہ میں خاویۃ علی عروشہا یعنی اپنی چھتوں پر پڑے ہوئے۔ باب اکل الجمار، کھجور کے درخت کا گوند کھانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 5444۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کے درخت کا گابھا لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول، لیکن پھر جو میں نے مڑ کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ 9 آدمی اور تھے اور میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کیا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ کھجور کا درخت آدمی سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے گودا میں ایسی بو ہوتی ہے جیسی آدمی کے نطفہ میں، اور اس کا سر کاٹ ڈالو تو وہ آدمی کی طرح مر جاتا ہے، اور درخت نہیں مرتے بلکہ پھر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، مگر کھجور کا سر آدمی کے سر کی طرح ہے۔ اسی لیے حکماء نے کھجور کو ایسی آخری نباتات سے قرار دیا ہے کہ وہاں سے حیوانات اور نباتات میں اتصال بہت قریب ہوتا ہے۔ باب العجوہ، عجوہ کھجور کا بیان۔ حدیث نمبر 5445۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لی اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ متفق علیہ۔ سند میں جمعہ بن عبداللہ راوی کی کنیت ابو بکر بلخی ہے اور نام ہے یحییٰ۔ جمعہ ان کا لقب ہے، ابو خاقان بھی ان کی کنیت ہے۔ ان سے ایک یہی حدیث
اس کتاب میں مروی ہے، اور باقی کتب ستہ کی کتابوں میں ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ عجوہ مدینہ میں ایک عمدہ قسم کی کھجور کا نام ہے۔ باب القران فی التمر، دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانا یہ منع ہے، لیکن اگر ساتھیوں سے اجازت لے لیں اور سب لوگ بطیب خاطر اجازت دے دیں تو کھا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 5446، جبلہ بن سہیم نے بیان کیا، کہا ہمیں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ 1 سال قحط کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے راشن میں کھانے کے لیے کھجوریں دیں۔ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم کھجور کھاتے ہوتے تو فرماتے 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا سوائے اس صورت کے جب اس کو کھانے والا شخص اپنے ساتھی سے جو کھانے میں شریک ہے اس کی اجازت لے لے اور وہ اجازت دے دے۔ باب برکت النخلہ، کھجور کے درخت کی برکت کا بیان۔ حدیث نمبر 5447، مجاہد روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت مسلمانوں کے مانند ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب القصاء، ککڑی کا بیان۔ حدیث نمبر 5448، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا، یعنی کھجور اور ککڑی ایک ساتھ کھا رہے تھے، جس کا پھل بے حد مقوی اور بہترین لذت والا شیریں ہوتا ہے۔ مسلمان کو بھی ایسا ہی بن کر رہنا چاہیے اور اپنی ذات سے خلق اللہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ کسی کو ناحق ایذا رسانی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کھجور مدینہ منورہ کی خاص پیداوار ہے، یہ اس لیے بھی مسلمانوں کو زیادہ محبوب ہے۔ باب جمع اللولین او الطعامین بمرہ، ایک وقت میں 2 طرح کے پھل یا 2 قسم کے کھانے جمع کر کے کھانا۔ حدیث نمبر 5449، عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دو طرح کے کھانے یا ایک ہی 2 طرح کے پھل اکٹھا کر کے کھا سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ باب من ادخل الضیفان عشرة عشرة والجلوس علی الطعام 10 10 مہمانوں کو ایک بار بلا کر کھلانے پر بٹھانا۔ 10 مہمانوں کو بلانا اور ایک بارگی ان کو کھانے پر بٹھانا۔ حدیث نمبر 5450، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ام سلیم نے 1 مد جو لیا اور اسے پیس کر اس کا خطیفہ بنایا۔ خطیفہ آٹے کو دودھ میں ملا کر پکاتے ہیں، اور ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں سے اس پر گھی نچوڑا۔ پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ میں آپ کی خدمت میں گیا تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا،
آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو میرے ساتھ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے۔ اس پر ابو طلحہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ تو ایک چیز ہے جو ام سلیم نے آپ کے لیے پکائی ہے، آپ تشریف لائیے۔ اور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ رسول اکرم نے فرمایا 10 آدمیوں کو میرے پاس اندر بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ داخل ہوئے اور کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو میرے پاس اور بلا لو۔ یہ 10 بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا اور 10 آدمیوں کو بلا لو۔ اس طرح انہوں نے 40 آدمیوں کا شمار کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو میں دیکھنے لگا کہ کھانے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کھانا بڑھ گیا۔ باب ما یکرہ من الثوم والبقول، لہسن اور دوسری بدبودار ترکاریوں کا بیان، جیسے پیاز، مولی وغیرہ۔ اس بارے میں ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے۔ عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ انس نے روایت کیا اور کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن کے بارے میں کچھ کہتے نہیں سنا، البتہ آپ نے فرمایا جو شخص کھائے، یعنی جو شخص لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ حدیث نمبر 5452۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن یا پیاز کھائی ہو تو اسے چاہیے کہ ہم سے دور رہے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ اگر لہسن یا پیاز پکا کر کھائی جائے جبکہ اس میں بو نہ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے۔ باب الکباث وہو ثمر العراق، کباس کا بیان اور وہ پیلو کے درخت کا پھل ہے۔ حدیث نمبر 5453۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مر الزہران میں تھے، ہم پیلو توڑ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا، جو خوب کالا ہو وہ توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ جابر نے کہا، آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس میں بڑی بڑی حکمتیں تھیں، جیسے پیغمبری کی وجہ سے غرور نہ آنا، دل میں شفقت پیدا ہونا، بکریاں چرا کر آدمیوں کی قیادت کرنے کی لیاقت پیدا کرنا۔ در حقیقت ہر نبی و رسول اپنی امت کا راعی ہوتا ہے، اور امت بمنزلے بکریوں کے ان کی رعیت ہوتی ہے، اس لیے یہ تمثیل بیان کی گئی۔ باب المضمضۃ بعد الطعام، کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5454۔ سوید بن نعمان روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا۔ کھانے میں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی کلی کی۔ حدیث نمبر 5455۔ بشیر روایت کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ ہم سے سوید نے بیان کیا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے، یحییٰ نے کہا یہ جگہ خیبر سے 1 منزل کی دوری پر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ ہم نے اسے آپ کے ساتھ کھایا، پھر آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ باب لاق الاصابع ومسحها قبل ان تمسح بالمندیل، رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو چاٹنا۔ حدیث نمبر 5456۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پوچھے۔ یہاں رومال سے مراد وہ کپڑا ہے جو کھانے کے بعد ہاتھ کی چکنائی دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے انگلیاں چاٹ کر اس رومال سے ہاتھ صاف کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ حدیث میں صاف طور پر لفظ رومال نہیں ہے، مگر امام بخاری نے حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے، جسے مسلم نے روایت کیا ہے، جس کے الفاظ ہیں فلا یمسح یدہ بالمندیل، ہاتھوں کو رومال سے پوچھنے سے پہلے چاٹ کر صاف کر لے۔ باب المندیل، رومال کا بیان۔ حدیث نمبر 5457۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ ایسی چیز کے کھانے کے بعد جو آگ پر رکھی ہو، وضو کے متعلق پوچھا کہ کیا ایسی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس طرح کا کھانا جو پکا ہوا ہوتا بہت کم میسر آتا تھا، اور اگر میسر آ بھی جاتا تھا تو سوائے ہماری ہتھیلیوں، بازوؤں اور پاؤں کے کوئی رومال نہیں ہوتا تھا، اور ہم انہی سے اپنے ہاتھ صاف کر کے نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے کیونکہ باوضو ہوتے تھے۔ باب ما یقول اذا فرغ من طعامہ، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا معدع ولا مستغن عنہ ربنا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی، ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے پرواہی کا خیال نہ ہو۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک۔ حدیث نمبر 5459۔ ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے، اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا۔ ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، ورنہ ہم اس نعمت کے منکر نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب، اس کا ہم حق ادا نہ کر سکے اور نہ یہ ہمیشہ کے لیے رخصت کیا گیا ہے، یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہمیں بے نیازی کا خیال نہ ہو۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک۔ دوسری روایات کی بنا پر یہ دعا بھی مسنون ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ دوسرے کے گھر کھانے کے
بعد ان لفظوں میں ان کو دعا دینی چاہیے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔